بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرنی ہوں تسی سب خیر خیریت نال ہوسو جی. تے پشوری لائف سٹائل دے ویورز, پشوری لائف سٹائل فیملی, میری یوٹیوب فیملی کس طرح کو سارے. آج اسی پہ بڑھانے ہیں مٹی دا چولہا, مڈ اسٹوف, یا پھر اس کو مٹی کا جو چولہا ہوتا ہے وہ ہم بنا رہے ہیں گاؤں میں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, لیکن اب میں آپ کو گاؤں کی کوشش کرتی ہوں کہ لائف ان کی کیسی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں, انہوں نے اس کی بیس بنانے کے لیے 3 اینٹیں رکھی اور اس کا وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ناپ لے رہی ہیں. اور یہ مٹی کا ہے, اس میں کچھ انہوں نے سوکھی ہوئی گھاس واس کچھ ایڈ کر کے اور اس کو ایک کٹھا سا کچھ اس کے لیے بنا لیا. جیسے ہم پلاسٹک آف پیرس سے چیزیں بناتے تو یہ مٹی سے بناتے ہیں. اور یہ چولہا ان کا بہت زبردست ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کو اچھے طریقے سے وہ یوز کرتے ہیں اور اس پہ ہی کوکنگ کرتے ہیں. ساتھ ایک چولہا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو اچھا جی, ساتھ ساتھ ہم یہ پروسیس بھی دیکھیں گے. اور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنی انا کو, اپنی ضد کو, اپنے اندر کی جو انسان کے اندر اٹھ جاتی ہے, بغاوت, حسد یا کینہ پروری یا جو بھی ہوتا ہے, اس کو جیسے یہ مٹی میں گوندھ رہی ہے نا, اس کو اس طریقے سے مٹی میں اس کو گوندھ دینا چاہیے. اس کو مٹی میں ملا کے اس کو ختم کر دو, کیونکہ جو چیز مٹی میں مل جاتی ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کی بہت زبردست بچوں والی عادتیں اپنے اندر اپناؤ, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد وہ فساد, وہ لڑائی ان سے بھول جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کی کیا ہوتی ہے, دوستی ہو جاتی ہے اسی انسان کے ساتھ, اسی بچے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بچوں کا سارا وہ ہوتا ہے. بچوں میں ایک اور ہوتا ہے, ان میں لالچ نہیں ہوتا. آپ نے جو ان کو مطلب ان کو جتنی بھوک لگی ہے وہ اتنا کھاتے ہیں, وہ ہرس نہیں کرتے. تو ہمیں بچوں جیسی وہ نیچر اپنے اندر لے آنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا وہ ہوتا ہے. اسی بات پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست قسم کی حکایت مجھے یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ اونٹنی تھی اور ان کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. تو وہ اس کو لے کے جا رہے تھے. جب اس کو جا رہے تھے لے کے, تو ایک آدمی جو ان کا اونٹنی کا مالک تھا, اس نے اونٹنی کے اوپر کافی زیادہ بوجھ لدا ہوا تھا اور کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور وہ اس کو لے کے جا رہے تھے. لیکن اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں سے ایک ریکویسٹ کی کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں, یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. تو آگے سے اس کی ماں کے یہ الفاظ تھے کہ میرے بس میں اگر ہوتا تو میں اتنا سارا بوجھ بھی اپنے اوپر نہ اٹھاتی. میرے بس میں میری رسی نہیں ہے, میرے ہاتھ میں میری رسی نہیں ہے. میں کسی اور کے حکم پہ, کسی اور کے انسٹرکشنز پہ چلتی ہوں, ان کو فالو کرتی ہوں. تو اس بات کا, اس کا میں آپ کو خلاصہ کرتی ہوں کہ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے تو یقیناً اس میں کوئی سبق ہے. تو یہ ہے انسانوں کے لیے کہ ہم اکثر کہتے ہیں میرے اوپر یہ تکلیف ہے, میں ہی ہرٹ ہوتی ہوں, مجھے یہ چیز نہیں ملتی, یا مجھے یہ کام مجھے چاہیے تھا, یا جو بھی ہوتا ہے. تو وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہماری رسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ رب کی ذات جو ہے ہمارے لیے بالکل بہتر سوچتا ہے. ہماری منزل کہاں ہے, ہمارا ٹھہراؤ کہاں ہونا ہے, اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں سوچتا, کوئی نہیں سمجھتا اس چیز کو, اور نہ کوئی جانتا ہے. کیونکہ ہم تو ظاہری بات ہے اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جی ایک پھول کی ہمیں شوق ہوتا ہے, مجھے یہ فلاور چاہیے, مثال دے رہی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فلاور نہیں دیتا, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا باغ عطا کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں, مطلب میں اپنی پرسنل لائف کو بھی اگر اٹھاؤں تو واقعی میں سچ میں یہ میں اپنی لائف کا تھوڑا سا ایک وہ بتاتی ہوں آپ کو کہ جب میں اسکول میں تھی, گرلس کہتی تھی ہم کالج جائیں گے, کالج جائیں گے. تو میں یار کالج کیسے, مطلب زیادہ اتنی نہیں جاتی, لیکن یہ کہ ہماری فیملی میں کالج والج ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو میں کالج کیسے جا سکتی ہوں, اور میں کالج چلی گئی. اچھا پھر یونیورسٹی کی باری آئی, میں یونیورسٹی کیسے جا سکتی ہوں, میں یونیورسٹی چلی گئی. پھر جاب کی باری آئی, میں جاب کیسے کر سکتی ہوں, میں نے جاب بھی کر لی. اور پھر باری آ گئی یوٹیوب کی, میں یوٹیوب پہ کیسے جا سکتی ہوں, میں اپنی آواز کیسے دے سکتی ہوں, اور میں یوٹیوب پہ بھی چلی گئی, میں نے اپنی آواز بھی دے دی الحمدللہ, اور الحمدللہ کافی اچھا چینل چل رہا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے بہتر سمجھتا ہے, بہتر سوچتا ہے. ہماری اکثر ہوتی ہیں وشز, ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, لیکن جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اس مٹی میں جس طرح وہ اس کو ڈھال رہی ہے, یہ آپ دیکھو جس سانچے میں اس کو ڈھال رہی ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا
چائلڈ سائیکالوجی میں کہ بھائی بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک مٹی ہوتی ہے، ایک آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کس طریقے سے، مطلب ویکس کی طرح ہوتا ہے، موم کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے مولڈ کرتے ہو وہ اس شیپ میں ڈال جاتا ہے. تو اب ہماری بھی مرضی ہے، ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے، کسی نے ہمیں کچھ برا کہا کچھ کہا، تو ہمیں کیا ہے، ہمیں اس کو پازیٹیو وے میں موڑنا چاہیے. اور یہ چیز میں نے اپنے اوپر بہت کام کیا، اور ابھی جا کے میں بلیو می، ابھی جا کے میں اس چیز کو، مطلب مجھے کوئی کرتا ہے، کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو میں کافی پازیٹیو وے میں اکثر میری ہنسی نکل جاتی ہے کہ اچھا مطلب مجھ سے جیلس ہونے میں ایک اور بندہ بھی شامل ہے. بٹ پلیز اس کو پازیٹیو لیجیے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی، مطلب آپ کی اچھائی چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو آپ کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. تو جو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اچھی چیز میں بھی، تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ آپ سے جیلس ہیں، اور یہ بھی سمجھ جاؤ کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ اچھا کام ہے، اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو بس اپنی جو ہے، آپ اپنی اس بات پہ یقین کریں کہ آپ کی جو رسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور آپ نے اس رب کی رسی کو پکڑنا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو ہمارا چولہا جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے تیار ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں جو ہوں تو بہت وہ کہتے ہیں نا ہندی میں گیانی بابا بنی ہوئی ہوں. مطلب آپ کو کافی کچھ جنرل نالج اور کافی کچھ شیئر کر رہی ہوں. بہت عرصے بعد میرے اندر کی سوئی ہوئی پرنسپل جاگی، اور اس نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا شیئر کر لوں، تھوڑا سا باتیں جب ہم کرتے تھے. اچھا جی، تو یہ رہا ہمارا چولہا، جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ مجھے سمجھا رہی تھیں کہ اس طرح کرو اور اس طرح کرو. اوپر اچھا انہوں نے جو ہے نا، یہ جو تھوڑا سا اوپر اس کے زیادہ مٹی رکھی ہے، سائڈوں پہ آپ دیکھو تھوڑا سا ابھار دیا ہے. اس کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا جو اوپر آپ پتیلا رکھتے ہو، اگر کیٹل رکھتے ہو، جو چیز بھی رکھتے ہو، وہ اس میں ذرا سیف رہتی ہے. لیکن جو ساتھ میں چولہا ہے، اس میں ہم نے کوکنگ کی تھی، کیونکہ وہ چولہا جو انہوں نے بنایا ہے اس کو سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے، سردی ہے اس وجہ سے، ورنہ گرمی میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن سردی میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اوپر کچھ بھی اس کے نہیں رکھا. جی تو یہ بنا رہی ہیں کیوٹ سا. ویسے انہوں نے جو چولہے بنائے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے اور بہت کیوٹ کیوٹ سے ہیں. میں نے جو دیکھے تھے وہ کافی بڑے بڑے دیکھے تھے، کیونکہ ان پہ نا وہ بڑے چولہے ہوتے تھے، تو ان پہ وہ اچھے خاصے بڑے جو پتیلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے، وہ اس پہ رکھ کے اور پھر وہ کوکنگ کرتی تھیں. میں نے جو پرسنلی دیکھے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی کیوٹ کیوٹ سے بنا رہی تھی. اور ہم تو ویسے بھی اس پہ مستی کے لیے وہ کرتے تھے خالہ کے گھر جا کے. کون سا ہم نے، کیونکہ خالہ کے گھر میں بھی گیس ہے، اور اگر گیس نہیں ہوتا تو وہ سلنڈر یوز کرتی ہیں. لیکن یہ فار فن، کیونکہ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ بھائی گئے ہیں اب ولیج میں، تو ہم تھوڑا سا اس چیز کو انجوائے کریں، اور پھر ہم انجوائے بھی کرتے ہیں. کافی مزہ آتا ہے. گاؤں کی لائف جو ہوتی ہے نا، آپ کو وہاں بہت سکون ملتا ہے. آپ بھی جاؤ، آپ کافی انجوائے کرو گے. ٹھیک ہے وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں ہماری جیسی جیسے ہمیں ملتی ہیں سٹی سائڈ پہ جو ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بھی تو مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کبھی الیکٹرکسٹی نہیں ہوتی، کبھی گیس نہیں ہوتا، کبھی پانی صاف نہیں آ رہا، کبھی کیا نہیں ہو رہا. ہوا صاف تو بالکل نہیں آ رہی، کیونکہ جو ہوا لاک ڈاؤن میں تھی نا، بلیو می بہت خوبصورت، بہت اچھا لگتا تھا. لیکن ایک بات تھی کہ میں نے جو سچ میں آپ کو لاک ڈاؤن کا ایک واقعہ بتاتی ہوں. میں اور میری کزن جب ہم باہر نکلے نا، اور کوئی بھی نہیں تھا، تو بڑا خوف آ رہا تھا. وہ ہے کہ انسان، مطلب انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے واقعی میں. جی تو اب ہم نے جو ہے ہمارا وہ جو چولہا تھا، اس کا ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں کس طرح ہم آگ لگائیں گے. اب ڈفرینٹ ڈفرینٹ اس میں لکڑیاں، اور جو آپ کے پاس کاغذ یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس ہے، تو آپ ان کو بیچ میں ڈالنا شروع کر دو. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایزیلی وہ ہوتی رہے گی، آگ لگنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی. تو آپ اس میں ایڈ کرتے رہو ساری چیزیں. جب آگ لگ جائے گی تو پھر جو ہے تو اس کے اوپر ہم رکھیں گے کیٹل. نہیں، کیٹل ہم بعد میں رکھیں گے دم دینے کے لیے، سوری. اس کے اوپر ہم رکھیں گے ایک جو ہے پانی رکھیں گے. ہم اس پہ بنا رہے ہیں قہوہ. ہم سارا کھانا اس پہ نہیں بنا سکے، ہم قہوہ اس پہ بنائیں گے. تو یہ دیکھیں اب آگ لگ گئی ہے ہماری.
بس اب آگ آگ جو ہے نا آپ نے لگانی نہیں ہے، یہ نا کہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے کا آپ کو وہی ہمیں پشوری نہیں کہا، پشوری نے آپ کو ایسا کچھ نہیں کہا، چولہے میں صرف آگ جلائیں اور کہیں آگ لگائیں وگائیں نہیں، کہ میرے اوپر فری میں جو ہے تو وہ بات آ رہی ہو کہ بھئی اس نے آگ لگانے کا کہا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چولہے میں صرف آگ جلائیے اور آپ کہیں بھی آگ مت لگائیے، کیونکہ یہ اچھی عادت نہیں ہوتی، ویسے بھی جو آپ سے جل رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی جل جاتے ہیں۔ بس آج کچھ زیادہ میں نے یہ بات نہیں کر دی جی۔ تو یہ پروسیس بائی دا وے بہت صبر کرنے والا، بہت آپ کو ہمت، اپنی ساری انرجی طاقت سب کچھ آپ نے اس پہ، بس آپ میں صبر ہونا چاہیے، اگر آپ میں صبر ہے نا تو آپ یہ سارا کر سکتے ہو، اور اگر آپ میں صبر نہیں ہے نا تو آپ یہ بس میرے جیسے بے صبرے ہو تو پھر تو نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے کافی اس کی عادت ہے۔ تو ہمارا یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے میرے نزدیک، انجوائمنٹ کے لیے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن سلام ہے ہماری جو گاؤں کی عورتیں ہیں ان کو کہ وہ اس پہ پراپر کھانا بھی بناتی ہیں اور 2 ٹائم کی چائے بھی بناتی ہیں اور قہوے بھی بن رہے ہوتے ہیں اور مہمان بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو ریئلی آئی اپریشیٹ دیم، ورنہ مجھ جیسی بندی تو نہیں کر سکتی میں تو، ہم لوگ تو یا سلنڈر یا گیسز پہ آتی ہیں، مطلب یہ ہمارے لیے کافی مشکل چیز ہے اس کو کرنا جی۔ تو اب یہ ہماری جو ہے کہوا اس پہ بن رہا ہے دھیمی دھیمی آنچ پہ، بائی دا وے اس کی لکڑیوں کی جو خوشبو اور جو اس کا ٹیسٹ تھا، خوشبو اور ٹیسٹ بہت مزے کا آیا تھا، تو آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا۔ یہ اب کہوا بن چکا تھا اور ہم نے اس کو دم پہ رکھا، دم پہ ہمیشہ پشاوری جو کہوا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں بنانے کے بعد، تو یہ دم پہ ہی ہے، اور یہ اس طریقے سے ہم نے ساری سیٹنگ کی تھی، مونگ پھلیاں وغیرہ، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ یہاں پشاور میں ٹھنڈ ہے، پشاور سے دور ہے 30-40 کلومیٹر یہ گاؤں، تو وہاں پہ، اور ہم نے یہ پورا جو ہے سیٹ اپ کیا تھا بیٹھنے کا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چارپائی جس کو منجا کہتے ہیں، منجے پہ بیٹھنے کے لیے، اور آئی تھنک منجی بھی کہتے ہیں پنجابی میں، تو یہ فائنل لک ہے ہمارے قہوے کا، اور ضرور ٹرائی کیجیے گا، ضرور بنائیے گا اور ضرور پیجیے گا، میرے چینل کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، انشاءاللہ آئیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔